अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी अकरब का तीसरा पार्ट पेश खिदमत है। जो मशरूब हम तुम्हारी रगों में उंडेलते रहे हैं वो कोई शहद या तोहर शराब ना थी, बल्कि हमारे अंदर का एक ऐसा जहर है जो तुम्हारे रगों पे में हमने उतारा है। ना जाने क्यों ये अल्फाज बार बार मेरे जहन में हथौड़े की मानींद बरस रहे थे। मुझे अपना सर भारी भारी मालूम हुआ। फिर ना जाने कब और कैसे मैं दुनिया और फहम से बेगाना होता चला गया। होश आया तो एक बार फिर मैं चौंक उठा। मेरी आंखें खुली तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरे ऊपर एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस डॉक्टर झुका हुआ था, जो स्टेथोस्कोप को मेरे सीने पे मुख्तलिफ जगहों पे लगा रहा था। मेरी आंखें खुलते साथ ही इसने जगह मोटे शीशों वाली ऐनक से मुझे अजीब नज़रों से घूर के देखा और सीधा खड़ा हो गया। तब मैंने देखा कि कमरे में इसके साथ 2 नर्स और एक डिस्पेंसर भी मौजूद था। डिस्पेंसर के हाथ में एक मोटी सिरिंज, जिसके सामने 4-5 इंच की लंबी सुई लगी हुई थी, पकड़ो यूं मुस्तरद खड़ा था, जैसे इसे ख़तरा हो कि मैं होश में आते ही साथ भाग जाऊंगा। सिरिंज देख के मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक के रह गई। अगर ये सिरिंज जो लबालब किसी चमकदार दवा से भरी हुई थी, अगर मुझे लगे तो मुझे जान ही निकल जाती, कब्ल इसके कि मैं इसके शिकंजे से ख़ुद को बचाने की तदबीर सोचता। इन जालिम डॉक्टरों ने इस जानवर को लगाई जाने वाली सिरिंज से ना जाने निजात पाने के लिए कोई लाइल अमल इख्तियार करता। दूसरे ही लम्हे मोटी शीशों वाली ऐनक पहने वो डॉक्टर छलांग लगाकर मेरे ऊपर चढ़ बैठा। फरबी जिस्म के मालिक इस डॉक्टर का मेरे ऊपर बैठना था कि मुझे तो दिन ही में तारे नज़र आने लगे। मेरी सांस ही रुकने लगी थी। ऐन इसी लम्हे दोनों नर्सें मेरे पाँव को मजबूती से पकड़ चुकी थीं। मुझ कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मैं भी कोई ख्वाब है या मैं हकीकत में किसी मुसीबत में फंस गया हूँ? मगर मुझे ये सोचने का मौका ही मैसर ना आया, क्योंकि अचानक मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने अचानक मेरी पुश्त में गरम गरम लोहे की सलाख घोंप दी हो। फिर तो मुतवातिर मेरी समात शिकन चीखें कमरे की दरो दीवार को हिलाने लगीं। जैसे जैसे सिरिंज में भराव टीका नुमाहर मेरे जिस्म में शामिल हो रही थी, मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से कोई नोकदार सलाखों से गोश्त नोच रहा हो। दर्द की तकलीफ से मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कब डॉक्टर मेरे जिस्म से उठा, कब मैं इस इंजेक्शन के ज़ेर असर हुआ, मुझे कुछ खबर ना हुई। तकलीफ़ की ज़्यादती के बायस मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो देखा इसी कमरे में इसी नर्म गुजात बिस्तर पे लेटा हुआ था। कमरे की सजावट में कोई दकिया फर गुज़श्ता ना किया गया था, मगर भला मुझे इन सजावटों से क्या लेना देना था? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब मेरे साथ क्या गोरख धंधा चल रहा है। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा ख्वाब सच्चा ख्वाब था और ज़रियान से दोस्ती की दाग डाल के मैंने अपने पैरों ही पे कुल्हाड़ी मारी थी। अब पछतावे क्या हो वह जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत के मौक़िफ़। दिल शिकस्ता होने के बजाय मुझे हिम्मत व इस्तक़लाल का भरपूर मुज़ाहरा करना था। दिल के फफूले फोड़ने थे। मैं दमबख़ुद था कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी तफ़सीर सरज़द हुई है जिसके ये लोग मुझे ऐसी सज़ा दे रहे थे। ज़रियान मलिक की बेवफ़ाई की मेरे दिल में जो गिरा पड़ गई थी वो किसी सूरत नहीं खुल सकती थी। मैं ही मख्तूल हवास हो गया था जो आन में इन दोनों खबीसों पर विश्वास कर बैठा। मैं तो अब इनके खौफ से चौकड़ी ही भूल गया था। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। न जाने अनजाने में मुझसे कौन सी गलती सरज़द हो गई कि कलांचे भरना ही भूल गया हूँ। कब तक मैं दुखों की चादर ओढ़े रखूँगा? ए काश मुझे इस वक्त इसकी असलियत से आशनाई हासिल हो जाती और मैं उन्हें चलता करता तो आज यूँ चिराग सहरी होता जा रहा हूँ। मेरे अल्लाह मुझे कोई रास्ता दिखा ताकि मैं इन जालिमों के शिकंजे से निजात हासिल कर सकूँ, उन्हें छठी का दूध याद दिलाऊँ, मैं उन्हें चारों शाने चित कर सकूँ। मेरे अल्लाह कब तक छाती पे पत्थर रखूं? कब तक ये मेरी छाती पे मूंग दलते रहेंगे? मेरे अल्लाह ज़रियान मलिक ने
چھپے رستم کی طرح مجھے اپنے جال میں پھنسایا، اور اب میں ان جو فروش گندم نما بھیڑیوں کو ابدی نیند سلا دینا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ، میں مانتا ہوں کہ میں لالچ میں آ گیا تھا، مگر اب میرے اللہ تو ہی میری مدد فرما اور پاسا پلٹ حالات کا، تاکہ میں ان ظالموں کو ابدی نیند سلا سکوں۔ میرے مالک تو ہی میری مدد فرما کہ بیل منڈے چڑھنے میں مجھے کسی وقت سے دقت سے دوچار نہ ہونا پڑے، میں ان ظالموں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکوں۔ میرے مالک، میں تیری مدد کے بغیر ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لوں تو کبھی بھی اپنی منزل سر نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، اب تیری بزرگی و برتر ذات اور تیرے پیارے حبیب کا ہی مجھے آسرا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ چکی تھی، روتے روتے گھگی بن گئی۔ اس حالت میں یوں لگا جیسے آنسو میرے دل و دماغ سے بہت بڑا بوجھ اتارتا جا رہا ہے۔ مجھے ان تمام حالات میں پہلی بار ایسا سکون میسر آیا تھا کہ زندگی میں اس سے کبھی بھی میں نے ایسا سکون محسوس نہ کیا تھا۔ دل و دماغ سے بوجھ کیا اٹھا کہ نیند کی دیوی نے مجھے اپنے آغوش میں بھر لیا، اور میں ایک بار پھر دنیا و فہم سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اب کی بار جب میری آنکھ کھلی تو ماحول یکسر بدلا ہوا دکھائی دیا۔ میرے منہ سے فوراً یہ الفاظ نکلے، میرے اللہ میری مدد فرما، کہیں اب میں کسی نئی مصیبت میں نہیں پھنس گیا۔ اب مجھے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ میری دعاؤں کا اثر تھا یا میرے مالک کو میری آہوازی پسند آ گئی تھی؟ جو بھی تھا، مگر میرا دل اب بہت پرسکون تھا۔ مگر اب مجھے تشویش اس بات کی تھی کہ میں اب کہاں آن پہنچا ہوں۔ جب بھی آنکھ کھلتی ہے کسی نئی جگہ ہی پر پڑا ہوتا ہوں۔ میں تو کب سے اپنے پاؤں توڑ کے بیٹھ چکا تھا، میرے دشمنوں نے مجھے پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا، مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں بہت کر ڈالی تھیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں بے قصور تھا اور ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ پتہ نہیں کس ڈھپ مٹی کے بنے ہیں کہ ایسے پیچھے پڑے ہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا تک دشوار ہو گیا ہے۔ خبیث پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے ادھر ادھر دیکھا تو گنگ رہ گیا، کیونکہ اب کی بار تو میں کسی قصاب کی شاپ نما دفتر میں تھا اور نہ ہی کسی کسائی نما ڈاکٹر کے کسی وارڈ میں، بلکہ میں ایک جھوپڑی میں گھاس پھوس کے اوپر ایک چادر اوڑھے پر لیٹا ہوا تھا۔ اس جھوپڑی کے اندر کس قدر سکون تھا، نہ جانے کیوں یک بارگی میرے دل و دماغ پہ چھائی۔ ان درندوں کے خوف کی دھن چھٹ گئی اور دل ہی دل میں خود کو 30 مارخواں سمجھنے لگا، مگر میں جانتا تھا کہ ٹامک ٹوئیاں مارنے سے کام نہیں چلنے والا تھا، کوئی نہ کوئی لائل عمل ہونا چاہیے ہر کام کا۔ وہ مجھ سے بہت طاقتور ہیں، اور یہی نہیں، انہوں نے میرے اندر بھی بچھو کا زہر بھر دیا ہے۔ میں کوئی نوابوں جیسا امیر تو تھا نہیں، مگر ابو اور تایا پھر بھی اتنا دے گئے تھے کہ کھائے ختم نہ ہوتا، بلکہ 2-4 پشتیں بھی کھا پی کے ختم نہ کرتی، مگر مزید کی خواہش انسان کو ہمیشہ خسارے میں ڈالتی ہے، اور اسی حرص نے مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور فرعون بے سامان ان دونوں نے مجھے چھٹی کا سبق یاد دلا دیا۔ کسی نے غلط نہیں کہا ہے کہ عاشق کو اچھی ملی ہے یہ ناز اٹھانے کی سزا۔ ساری دنیا کے ہنسی فرعون بے سامان ہوئے۔ اچانک ہی اس جھوپڑی کی گھاس پھوس اور لکڑیوں کو ملا کے بنایا گیا دروازہ کھلا، اور نورانی چہرے والے بزرگ نے اپنے قدم جھوپڑی میں رنجا فرمائے۔ ان کے چہرے کی نورانیت دیکھ کر میری تو آنکھیں چندیا سی گئیں۔ یا اللہ، کتنا سکون تھا اس نورانی چہرے والے تیرے برگزیدہ انسان کے نورانی چہرے پر۔ میں نے سنا تھا کہ اللہ کے برگزیدہ لوگ جب خود کوئی کلام الہی اور سلام و صلوات کے پابند کر لیتے ہیں، تب رب العزت ان کے چہروں پہ نور کی ایسی بارش کر دیتے ہیں کہ گپ اندھیروں میں بھی ان کو تلاش کرنے میں رتی برابر دقت سے دوچار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ اندھیرا ان کے چہرے کی نورانیت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مجھے تو اپنی گناہ گار آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ کبھی تخیل میں بھی نہ سوچا تھا کہ میں بھی کسی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کے نورانی چہرے کو دیکھنے کا شرف حاصل کر پاؤں گا۔ مجھے تو شیطانوں نے اب کاغذ کی ناؤ بنا دیا تھا۔
جو طوفانوں بھنور کا مقابلہ کرنے کی جسارت تک نہیں رکھتی تھی، مگر شاید وہ قبولیت کا ٹائم تھا جب میری آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی جیسے آنسو جاری اور ساری تھے۔ میرے اللہ، شیطانوں نے تو مجھے کانٹوں پہ کھینچا تھا اور میں کچی گولیاں کھیلنے والا ان کی کچ ادائیوں کو نہ سمجھ پایا۔ اب سوائے کف افسوس ملنے کے میرے پاس رہا ہی کیا گیا تھا۔ ایسے میں جب میں دنیا سے مایوس ہو چکا تھا تو میرے دل نے صدا دی کہ کہا جن کا کوئی نہیں ان کی نیلی چھت والا ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ، واقعی میں تیرا کتنا احسان فراموش بندہ ہوں کہ مشکل آئی تو میرے مالک تو مجھے یاد آ گیا، اور جب بہار کے دن تھے تو میں نے تجھے یکسر بھلا دیا تھا۔ میرے مالک، میں تجھ سے طوطا چشمی کی ہے، اور باوجود اس کے کہ تو میری گد بناتا، میرے مالک تو نے میری مدد فرمائی۔ میرے اللہ، تو بہت رحیم و کریم ہے۔ تو واقعی ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ میرے اللہ، ہم کتنے نادان ہیں کہ پھر بھی ہمیشگی تیرے نافرمانی کو اپنا وطرا امتیاز بنا کے رکھتے ہیں۔ میرے اللہ، مجھے معاف فرما دے، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میں یہ بات یک بارگی بھول بیٹھا کہ جھوپڑی میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ میں زاروں قطار رو رہا تھا اور اپنے مالک سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ آنسو ایک بار پھر جاری و ساری ہو چکے تھے۔ مجھے تو اپنے اللہ سے معافی مانگنے میں بھی یہ توبہ حاصل نہ ہوئی تھی، بس جس طرح سے بھی معافی مانگ سکتا تھا مانگ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی میں نے دھندلے ہوئے ماحول میں نورانی چہرے والے برگزیدہ بزرگ کو اپنی طرف لپکتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے قریب آ کے بیٹھ گئے اور مجھے سے گلے سے لگا لیا۔ گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لوگ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، ہتھیلی پہ سرسوں جمانے لگتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آ بیل مجھے مار کی مانند مصیبت خود دعوت دیتے ہیں۔ آسمان کا تھوکا ہمیشہ منہ ہی پہ گرتا ہے۔ دوسروں کو حقیر گردانتے ہوئے ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی پامالی بھی کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا آسان جی ناراض سا میرے یعنی زندگی امید سے قائم ہے، مگر لوگ امید کو چھوڑ کے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب تو حالات ایسا روپ دھار چکے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کے مواقف منزل بہت قریب ہونے کے باوجود انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ محنت کو ہیت گردانتے، یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مگر اندھا کیا جانے بسنت کی بہار کر کے کھانے میں کتنا مزہ ہے کون جانے۔ اللہ کا کتنا تم پر احسان تھا کہ اللہ نے تمہیں ایک اچھا روزگار عطا کیا تھا، مگر تمہارے اندر ہرس کی بیماری نے جڑی چھوڑنی شروع کر دی، اور ایک دن وہ جڑ ایک تن آور درخت کا روپ دھار کے سامنے آئی۔ نصیحت کرنے والا ہمیشہ برا لگتا ہے۔ کسی نے غلط کہا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ حقیقت ہی کچھ ایسی ہے، نصیحت ہمیشہ کسی میں کوئی نقص کو عیب دیکھ کر اس کے بھلے کی خاطر ہی کی جاتی ہے، مگر گھمنڈ کے نشے میں شرابور شخص ہمیشہ اس نصیحت کو اپنے توہین گردانتے ہیں، الٹا اس کے ساتھ تو میں شروع کر دیتا ہے۔ اندھے کے آگے رو اپنے ہی نین کھونے والی بات ہو جاتی ہے۔ میرے بیٹے، قناعت پسند بنو۔ ہمارا مذہب دنیا کے تمام مذاہب سے بہتر ہے، اور ہمارا مذہب ہمیں جو درس دیتا ہے آج ہم اس سے بالکل اجتناب برت رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان اور اس کی شیطانی طاقتیں ہم پہ حاوی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نورانی چہرے والے بزرگ نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مجھے آسرا دے کر سیدھا بٹھایا، خود اٹھ کر کونے میں رکھے ایک جگ میں سے بڑا سا گلاس دودھ کا لبالب بھر کے لے آئے اور مجھے تھماتے ہوئے بولے، میرے بچے اسے پی لو، تمہارے اندر ان لوگوں نے زہریلا بچھو کا زہر اتار دیا ہے، تمہارے رگوں پہ میں گردش کرتا خون زہر کا روپ دھار چکا ہے۔ یہ دودھ جنت کا تحفہ ہے ہمارے لیے، جیسے ہی تمہارے اندر جائے گا اس زہر کا اثر زائل ہو جائے گا اور تمہاری رگوں میں ایک بار پھر سے صاف شفاف خون بہنے لگے گا، جو تمہاری تمام نکاہت کو نہ صرف ختم کر دے گا بلکہ تمہارے اندر چستی بھر دے گا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور گٹا گٹ پی گیا۔
دودھ کا اندر جانا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے سینے میں آگ لگ گئی ہو۔ اف اللہ، وہ لمحات کتنے تکلیف دہ تھا، ناقابل بیان ہے۔ میرے تمام جسم کے گرد دھواں نکل رہا تھا، میری زبان تو جیسے مقفل ہو چکی تھی۔ میں چیخنا چلانا چاہ رہا تھا مگر بے سود۔ مجھے تو اس نورانی شخصیت والے بزرگ پہ شک سا ہونے لگا کہ نورانیت کے لبادے میں کہیں یہ بھی تو شیطان کا بیچاری تو نہیں۔ مگر جلدی دھواں ختم ہوا اور یوں لگا جیسے جسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا اور ٹھنڈ سے میں کانپنے لگا۔ دھیرے دھیرے سب کچھ معمول پہ آیا تو سانس میں سانس آئی۔ اب جو میں نے محسوس کیا تو حقیقتاً میری تمام نقاہت 9-2-11 ہو چکی تھی۔ فاللہ، میں نے انجانے میں ایک بار پھر غلطی کر دی اور تیرے ایک برگزیدہ بندے کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہو گیا۔ مجھے اپنے جسم میں بہت زیادہ چستی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا اگر میں پتھر کو گھسا ماروں تو وہ پاش پاش ہو کے بکھر جائے گا۔ میرے دل ہی میں خیال آیا کہ کی گئی گستاخی پہ مجھے اس نیک سیرت بزرگ سے معافی مانگنی چاہیے، مگر قبل اس کے کہ میں لب کھولتا میرے بولنے سے قبل ہی وہ گویا ہوئے، میرے بچے، میں تم سے بالکل رنجیدہ نہیں ہوں۔ دل کو چھوٹا مت کرو، میری بات کو ہمتاً گوش ہو کے سنو۔ تم اس دریا میں کود چکے ہو جہاں تمہارا واسطہ مگرمچھوں سے پڑ چکا ہے، مگر حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، لہٰذا تمہیں ہر حال میں اپنے اللہ پر اور اس کے پیارے حبیب پہ بھروسہ رکھنا ہوگا، چاہے کیسی بھی مشکل درپیش ہو۔ ہمت مت ہارنا، کیونکہ تکلیف تھوڑے وقت کی ہوتی ہے مگر اس کا اجر انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ملتا ہے۔ تم بھی کبھی سوچ بھی نہیں پاؤ گے جب تم صبر و استقلال کا مظاہرہ کرو گے اور مدد صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب سے مانگو گے تو کیسے وہ تمہاری پشت پناہی فرمائیں گے۔ جن لوگوں نے تمہیں اپنا مقدر سمجھ کے تمہیں آن دبوچا ہے، حقیقت میں تم ان کا مقدر نہیں، ان کی موت ہو۔ تمہیں دبوچ کر انہوں نے اپنا مقدر تو پایا، ہاں البتہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی ضرور ماری ہے۔ اب وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور تمہیں تلاش کر رہے ہیں تاکہ تم انہیں جلد سے جلد جہنم وصل کر کے اس پاک سرزمین کو شیطانوں کی ناپاک وجود سے پاک کر سکو۔ میرے بچے، کسی بھی قدم پہ خود کو تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے بہر صورت تمہاری حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ کام بے شک جان جوکھوں کا ہے، مگر اس کام کو سر انجام دینے کی ذمہ داری اب تم پر ہی ہے۔ ان شیطانوں کی اصلیت تمہیں اپنے قابو میں لینے کی وجہ سے یہ سب باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تم جاؤ اور سیدھے ندی کے آب زلال میں غسل کر کے آؤ، اور ہاں، ایک لکڑی کے صندوق میں سے ایک ریشمی لباس نکال کے میری طرف بڑھاتے ہوئے غسل کرنے کے بعد تم یہ ریشمی لباس تن کرنا، جب جو پہنے اسے ندی کی لہروں کے سپرد کر دینا۔ جاؤ میرے بچے، میں تمہاری واپسی تک تمہارے کھانے کا بندوبست بھی کیے دیتا ہوں۔ میں غسل کر کے آیا اور جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کے انگش بدن رہ گیا کہ جھوپڑی کے گھاس پھوس والی زمین پہ دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس پہ بھانت بھانت کے کھانا سجا ہوا تھا۔ ایسے کھانے کو تو شاید مجھے زندگی میں کھانا تو درکار دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا ہوگا۔ اس چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر اتنے وسائل بھی نہ تھے کہ ایسے کھانے اور وہ بھی اتنی تھوڑی دیر میں تیار کیے جا سکتے۔ مارے حیرت کے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ایک لائن میں آمنے سامنے ڈھیروں تشتریاں ان گنت ساجی ہوئی تھیں، گرم گرم کھانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے دانستہ میں سوچا یہ بزرگ کتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ پلک جھپکتے میں بھانت بھانت کے کھانوں سے بھری تشتریاں سجا دیں۔ اللہ والے ہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وہ بزرگ جنہیں میں نے بابا جی کا خطاب دیا تھا اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس استادہ ہو کر شفقت سے بولے، صرف دیکھنے سے بھوک مٹاؤ گے میرے بچے یا پیٹ کی جہنم کو بھرو گے بھی؟ چلو شاباش، کھانا کھاؤ۔ یہ کھانا تمہارے اندر نور ہی نور بھر دے گا۔ اس کھانے کی وجہ سے تم میں بہت طاقت آ جائے گی۔ یہ کوئی عام کھانا نہ سمجھنا بلکہ مجھ حقیر کی طرف سے ایک ایسی ضیافت سمجھنا جو فوقاً تمہیں احساس دلائے گی تم میں کتنی طاقت پیدا ہو چکی ہے۔ چلو میرے بچے، اب جلدی سے کھانا کھا لو۔ بابا جی کی بات سن کے میں خوشی سے مخمور ہو گیا۔ میں کھانے پر کسی بھوکے بھیڑیے کی مانند ٹوٹ پڑا اور
आओ देखा ना ताओ इतना खा गया जितनी गुंजाइश भी ना थी, मगर ना जाने क्यों पेट था कि भर ही नहीं रहा था। इतना लजीज खाना के नाकाबिले बयान खाने की शीरी बरसों रहे ताज़ा दम। आखिर भी इंसान की यही ख्वाहिश हो कि एक बार खाना खाने को मिल जाए। अलमुख्तसर शायद यही किसी तश्तरी के अंदर मैंने कुछ छोड़ा हो। मैं खुद शशदर हैरान रह गया था। मैं अकेला इंसान इतना कैसे खा सकता था? मेरे अल्लाह, ये मेरा पेट है या कुआं, या फिर उम्र अय्यार की ज़ंबिल जहाँ लक्कड़ पत्थर सब कुछ हज़म होता चला जाता है। और यही नहीं, मुझे हाजत तक की ज़रूरत महसूस ना हुई। करीन कयास तो यही था कि इतना कुछ खाने के बाद राह अदम सुधार जाऊंगा, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। मेरे अल्लाह, कितना बाबरकत खाना था। इंसान को चाहिए जितनी ही भूख हो, चाहे सदियों का ही क्यों ना भूखा हो, मगर इतना खाना नामुमकिनात में से है। फिर मुझ जैसे शख्स का जो एक रोटी खा ले तो पेट फटने को लगता। मगर आज मेरे साथ आओ मेरे बच्चे। बाबा जी ने मुझे खाने से फरागत पाते देख के झोपड़ी से बाहर कदम रंजा फरमाते हुए कहा, मैं तो आप अपने अल्लाह का शुक्र बजलाता हूँ कि उनके पीछे चल पड़ा। हम दोनों चलते हुए एक बरगद के पुराने दरख्त के नीचे जा पहुँचे। अब खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। यूँ लग रहा था जैसे कभी सुस्ती और काहिली ने मुझ तक तुक ना हो। इस बार लबों पर ज़बान फेरता खाना इतना लजीज था कि इसकी चाशनी अभी तक ख़त्म ना हुई थी। बरगद के दरख्त के नीचे पहुंच के बाबा जी ने न जाने कौन सी कुरानी आयत का विर्द किया, फिर बरगद के दरख्त की तरफ फूंक मारी। मेरे देखते ही देखते बरगद के दरख्त के अंदर एक बड़ा सा शिगाफ पैदा हो गया। मैं वतराए हैरत में मुब्तला हो गया। शिगाफ क्या था? गोया एक दरवाज़ा था जिसका एक ही फट हो इसके जितना शिगाफ हुआ था। बाबा जी बिना कुछ कहे दाएं हाथ की शहादत की उंगली से मुझे अपने पीछे चलने का कह कर अंदर दाखिल हुए। मैंने भी अपने मालिक को याद किया और अंदर दाखिल हो गया। मैं क्या देखता हूँ कि शिगाफ से नीचे जीना जा रहा है। मैंने जमजम जीने पे कदम रखा और 2 स्टेप ही नीचे उतरूँगा कि पीछे से शिगाफ एक बार फिर अपनी असल हालत में आ गया। मैंने जल्दी से मुड़ के देखा। दिल हलक को आन लगा, मगर फिर जल्दी से जीने उतरने लगा। जीने की आखिरी सीढ़ी जैसे ही मैंने कदम नीचे रखा, मेरे कदमों तले गोया ज़मीन खिसक गई हो। मैंने सराज से मुड़ कर देखा, मगर ये देख के मैं हैरान व शशदर हो गया कि जिस जीने से मैं नीचे उतरा था इसका नामो निशान भी ना था, बल्कि वहाँ बरगद का ना कोई तना था ना कुछ। मैं अकेले आसमान तले खड़ा था। मेरी हैरत दो चंद हुई। मैंने सराज से 4 सोने का दौड़ाई तो मुझ पे तैश ज़बाम हुआ कि मैं एक आबादी के बीच में खड़ा था। ये कोई कच्ची आबादी थी। 400 झूपड़ियाँ ही झूपड़ियाँ दिखाई दे रही थी, मगर काबिल हैरत बात यह थी कि झोपड़ियाँ बहुत खूबसूरत थीं। वहाँ गंदगी का कोई नाम व निशान ना था। दिल को मुअत्तर करते मुश्क व ज़ाफ़रान के झोंके नथनों से टकराते तो मसहूर होए बिना ना रह सका। मेरे बच्चे, बस करो, टाइम का ज़िया हमारे लिए बेहतर नहीं। अचानक मेरी कुव्वत समाज से बाबा जी की आवाज़ टकराई तो मैं यूं चौंका जैसे ख्वाब खरगोश के मज़े लूटा। कोई इंसान हड़बड़ा के उठ बैठता है। बाबा जी, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझ में अब मज़ीद बर्दाश्त का मादा बाकी ना रहा। जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो पूछ ही लिया, तुम इस वक्त हमारे कबीले में खड़े हो? बाबा जी ने बड़े रसान से कहा तो मैंने सवालिया आँखों से बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी, आपका कबीला? मैंने हैरत से पूछा। पहले आगे चलो, यहाँ एक ही जगह खड़े रहना बेहतर नहीं। मेरे पीछे आओ, सारी बात वहीं पे होगी। अब कहीं भी तुम्हारे पैर रुकने ना पाएं, वगरना अपने अंजाम के तुम खुद जिम्मेदार होगे। बाबा जी तंबीह करते हुए एक बार फिर मेरे आगे चल पड़े और मैं चार और नाचार उनके पीछे चल पड़ा। मुख्तलिफ खमदार रास्तों से होते हुए बाबा जी एक झोंपड़े के सामने रुक गए। तुम यहीं खड़े होकर मेरा इंतज़ार करना, मैं भी आता हूँ। और हाँ, एहतियात का दामन मजबूती से थामे रखना। कोई ताक झांक या ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, वगरना इसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। बाबा जी की बात में बहुत गहराई थी।
مجھے فوراً زریان ملک یاد آ گیا۔ میرے لیے وہی تانک جھانک بہت تھی۔ مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، جلدی بابا جی باہر آئے اور میرے ہاتھ تھام کے مجھے اندر لے گئے۔ جھوپڑی کے اندر قدم رکھنے کی دیر تھی کہ یوں لگا جیسے دل کو سکون ہی سکون مل گیا۔ وہ جھوپڑا کیا تھا، ایک محل تھا، گویا اتنا بڑا جھوپڑے میں نے اپنی حیات میں نہ دیکھا تھا۔ اس جھوپڑے کے اندر مختلف حصے بنائے گئے تھے جنہیں کمروں کا نام دیا جا سکتا تھا۔ ہم اس وقت جگہ برجمان تھے۔ وہ کسی شہنشاہ کا ڈرائنگ روم لگ رہا تھا، ایسا عمدہ اور اعلیٰ قسم کا فرنیچر، زمین پہ بچھا موٹا نرم و گزاد قالین۔ میرے اللہ، میں ایک بار پھر کسی سپنے کا حصہ تو نہیں بن رہا۔ میں نے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو دانتوں تلے دبایا تو دھیمی دھیمی چیخ نکل گئی، گویا میں اب کی بار کسی سپنے کا نہیں بلکہ ایک ناقابل فراموش حقیقت منظر کا حصہ بن چکا تھا۔ آرائش و زیبائش دیکھ کر میری آنکھیں چوندی آ گئیں۔ کمرے کے اندر ایک سفید درویش قریب المرگ بزرگ ایک نہایت قیمتی بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے کی نورانیت نے پورے جھوپڑے نما محل میں گویا نور پھیلا رکھا تھا۔ میں ان کی اس نورانی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، جی کر رہا تھا کہ بس ٹکٹکی باندھے اس نورانی شخصیت کو تکتا ہی رہوں۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔